نہانے والی روایت جو ام عائشہ کی پیش کی جاتی ہے، پچھلی روایت کے اندر ہم نے بتایا کہ دودھ پلانے والی روایت نوجوانوں کو جو ام عائشہ کے اوپر تہمت ہے، وہ میں اس کا جواب دیا. اب اس میں جو ہے نا، میں نے بتایا گفتگو کے پہلے حصے کے اندر میں نے بتایا کہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو تہمت ہے، اما عائشہ فقیہ تھیں، مجتہد تھیں، کئی معاملے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا پر بھی کہیں. مثلا اما عائشہ کا حضرت عباس کے ساتھ اختلاف ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ترمذی کے اندر. حضرت عباس کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے. اور دیگر صحابہ کرام کا حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی. تو عمر فاروق سے بھی ام عائشہ کا اختلاف ہے. یہ عمر فاروق کا اور پھر ابو ہریرہ سے اختلاف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کتاب الصلاۃ کی اندر، روایت نمبر 159. تو کتاب الصلاۃ میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول آگے کھڑے تھے، ہم پیچھے کھڑے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نے پیچھے جو ہے نا غلطی کی، کوئی منافق تھے، انہوں نے گڑبڑ کی کوئی نماز کے اندر. حضور نے فرمایا کہ ما اترونا قبلتی ہونا، یا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اترونا قبلتی ہونا، میں فقط آگے دیکھتا ہوں. لا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. میرے پیارے صحابہ مجھے تو اللہ تبارک نے ایسا علم غیب عطا فرمایا ہے، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں. اور لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں، خشوع پوشیدہ ہیں. اب یہ روایت بخاری کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر. اب بخاری کے اندر یہ ابو ہریرہ کا عقیدہ اور یہ صحابہ کرام وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتی ہیں. اب ام عائشہ کہتی ہیں نہیں، ام عائشہ نے اپنا استدلال کیا. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے خدا کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے رسول پر بہتان باندھا. اب یہ صحابہ کرام کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس طرح صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا. اب بکر و عمر کا اختلاف تھا. اختلاف پیدا ہوا قرآن کے اجماع کے معاملے میں. قرآن کی صورت یہ بخاری کے اندر روایت ہے. عمر کہتے تھے کہ یہ قرآن جمع کیا جائے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پھر بعد میں بڑی کرنے پر جو ہے عمر فاروق کے بہت اصرار کرنے پر ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا. پھر اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان میں اختلاف تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ عمر فاروق کی برگاہ میں جب کسی جداد کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے آئے تو فتسب علیم والعباس، عباس نے حضرت علی پر سب کیا، برا بھلا کہا، اور حضرت علی نے حضرت عباس کو برا بھلا کہا. فتسب کے لفظ موجود ہے بخاری میں. تو کیا ہم حضرت علی کو غلط کہیں گے حضرت عباس کو؟ تو صحابہ کرام کے اندر کئی ایک مسائل پر حضرت امیر معاویہ وطر ایک پڑھتے تھے، حضرت عباس کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف تھا. لوگوں نے شکایت کی معاویہ ایک وطر پڑھتی ہیں. حضرت عباس نے کہا خبردار، وہ ہمارے نزدیک وہ غلط کرتے ہیں، ہم 3 پڑھتے ہیں وہ 1 پڑھتی ہیں. اللہ کے رسول نے 3 سکھائے ہیں، لیکن وہ ایک فقیہ مجتہد ہیں، ان کی اپنی رائے ہے. عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان میں اختلاف، اس کے اوپر ایک میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں جو ہے وہ روایت کے اعتبار سے. پھر ام فاطمہ کا جو ہے میں اختلاف پیش کر سکتا ہوں صحابہ کرام سے روایتوں کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت علی کا جو اختلاف ہو جا کرتا اہل بیت کے اندر ہی. تو یہ اس طرح میں پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ ایسے کئی دلائل. اسی طرح عبداللہ ابن عمر کے درمیان میں حضرت عائشہ کے درمیان میں جنابت کے نہانے کے اوپر جو ہے نا وہ اختلاف تھا. اما عائشہ کہتی تھیں کہ کم پانی کے ساتھ جو ہے عورتوں کا جو سر ہے وہ دھلا جا سکتا ہے، اور جو غسل جنابت ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس روایت کے اوپر اب شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں. اما عائشہ کے پاس 2 لوگ آئے. اب 2 لوگ کون تھے پہلے تو یہ سن لو نا. ایک ان کا رضائی بھائی تھا. ایک کون تھا؟ بھائی تھا. اور دوسرا کون تھا؟ صحیح بخاری میں بھی ہے. ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن آئے
جو ابو اور دونوں جو تھے وہ ان کی فیملی کے ممبر تھے. کوئی جو تابعین آئے وہ تابعین کوئی بیٹھ کے نہیں تھے. ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن تھے جو آپ کے، اور دوسرے تھے اما عائشہ کے رضائی بھائی تھے دودھ کے ناطے سے، اور ذات میں تو پردہ ہوتا نہیں ہے، اور جن کا نام عبداللہ ابن یزید تھا. ان کے پاس گئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا، کتنے پانی کے ساتھ پانی کی مقدار کا مسئلہ پوچھنے گئے. غسل جنابت ان کو پتہ تھا پہلے، پانی کی مقدار میں کتنی مقدار میں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ پانی جو ہے نا وہ بالوں پر ڈالو تو بال صحیح بھیگ جائیں. تو حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ ابن عمر عورتوں کی یہ چوٹیں کٹوا کیوں نہیں دیتا، ٹنڈی کروا دے ان کی. ابن عمر سختی کرتے تھے اس معاملے میں. عائشہ کہتی تھیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کہتے تھے اگر کوئی عورت کا بال گھنے بھی ہے نا بس وہ گیلا کر لے تو جنابت کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کتنے پانی کے ساتھ ہوتا تھا. پانی کا مسئلہ بتاتے ہوئے آپ نے برتن لیا اور برتن کو لے کر کے پردے میں چلی گئیں. اب یہ پردہ آج کی واش روم تو ہوا نہیں کرتے تھے یہ بڑی معذرت کے ساتھ بھائی ٹوائلٹ میں چلی جائیں گی، نہیں، پردوں کا وہاں پہ ہوتے ہی، وہاں تو ہر گھر میں پردوں کا ماحول ایسا تھا. کس گھر میں وہاں اس دور میں. اور میں 2001 کی بات کرتا ہوں. 2001 میں ہمارے گاؤں اٹک کے پورے اٹک کے اندر ہر گاؤں میں نے دیکھا جو ہے نا ایک پردوں کا بنا ہوا جو ہے نا وہ ہوا کرتا تھا. لوگ پتھر رکھ کے نا تھوڑا اونچا کرتے تھے اور ساتھ میں پردے لگا دیا کرتے تھے اور پردے کے اندر رہ کر کے لوگ غسل کرتے تھے. اس سے انسان کا جسم نظر نہیں آتا، اس سے بس عکس نظر آتا ہے. اور عائشہ نعوذ باللہ کوئی ایسا غسل نہیں کر کے دکھایا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ نعوذ باللہ کوئی یعنی مکمل برہنہ ہونے والی کوئی روایت ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سر کے بارے میں پوچھا، آپ نے سر دھو کے دکھایا، لیکن سر دھو کے دکھایا وہ پردے میں، سامنے بیٹھ کر نہیں دھویا. تو وہ ان کے درمیان میں ایک پردہ تھا، یا روایت کے لفظ ہیں، تو پردے کے درمیان میں جو ہے وہ اس طرف کھڑے ہوئے، ان کے بھائی بھی اس طرف جو ہے وہ آپ گئیں، اور پردے کے اندر سے وہ دیکھ رہی تھیں کہ انہوں نے واقعی جو ہے وہ ایک جو ہے سا یعنی 3 لیٹر یا اتنا پانی تھا، ایک سا کے اندر اتنا ہی آتا ہے، 3 سا جو ہے لیٹر کا جو وہ سا تھا، ایک سا برتن منگوایا جس کے اندر جو ہے پانی آتا تھا وہ. اور انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا عائشہ نے کہ اس کے ساتھ میں جو اللہ کے رسول بھی غسل کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے گئیں اور جا کے غسل کیا. تو یہ عائشہ کا اجتہاد تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد کے تحت برتن. تو اب میں سامنے واضح ہو گیا کہ عائشہ نے سر دھو کے دکھایا، پانی کے ساتھ مسئلہ سر دھونے کا مسئلہ تھا، اور وہ بھی سر دھونا جو تھا پردے میں تھا. اگر سے نہانا بھی کوئی مان لے تو پردے میں تھا، اور پردہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے نظر آئے. وہ آپ ہر کوئی عقل والا شخص سمجھ سکتا ہے. اگر اس کی ماں آ رہی ہو، اس کی نظر پڑ جائے شخص کی اور وہ دیکھ لے تو اس کی اپنی ماں کا جسم نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جسم نظر نہیں آئے گا. تو وہ جو ہے اسی جس کا جو ہے کوئی وحشی قسم کا ہو شخص تو وہ جو ہے اپنی ماں کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے. اس قسم کے حلالی پتر ہو اس طرح کے نہیں کام کر دے. تو الحمدللہ جو ہے اس کے اوپر بھی کلام مزید بھی کیا جا سکتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کلام کیا. نبی نے کہا کہ مرد اور عورت کے دونوں کی طہارت کا مسئلہ جو ہے الگ الگ ہے، اور امام نووی نے اس پہ کلام کرتے ہوئے صاف کہا کہ یہ سر دھونے کا مسئلہ تھا تو ساری دھویا گیا ہے. میں شروع کی طرف نہیں گیا، صرف اور صرف اسی روایت کے اوپر ہی صاف صاف بات کر دی ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہوا میں شروع کے اوپر جاؤں گا، پھر میں شرح پیش کروں گا بخاری کی فتح الباری، شرح بخاری اور امام نووی رحمہ اللہ کی، اور پھر معلوم ہوگا. یہ روایت اختصار کے ساتھ مسند احمد حنبل کے اندر اور دیگر امام مالک نے اس روایت کیا اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ عائشہ جو ہے وہ گئیں اور نہیں. تو اس میں اندر موجود تھے. تو یہ شیعہ کے ہاں تو ہاتھ لگنی تھی وہ، کیونکہ ماں کے اوپر ان کی ماں کے اوپر کوئی بیر شاک کہہ دینا کہ تمہاری ماں ایسی تھی بچپن میں، تم جب چھوٹے تھے، وہ اپنی ماں کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ بغیرت لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عصمتوں کی، اگر وہ غیرت مند ہو نا، غیرت مند بندے کو اس کی ماں کے بارے میں کوئی کہے تو وہ کہتا ہے خبردار. حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے اگر بندہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میری ماں کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے خبردار میری ماں کے بارے میں یہ بات مت کرنا. لیکن جو بغیرت ہوتے ہیں وہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسا کلام کرتے ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.